ریکو ڈیک کیا ہے؟ ریکو ڈیک کا مطلب ہے ریت سے بھری چوٹی۔ ریکو ڈیک بلوچستان میں ضلع چاغی میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ اس علاقے میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں جو دنیا میں 5ویں نمبر پر ہیں۔ ریکو ڈیک میں کچھ کان کنی بھی ہو چکی ہے جو اخبارات اور جرائد کے مطابق پاکستانی حکومت کی ناعاقبت اندیشی اور کمیشن کھانے کی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ ریکو ڈیک کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا شاید کسی سافٹ ویئر کی ڈی کوڈنگ یا کوڈنگ ہو۔ نہیں، یہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے نزدیک ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دنیا کے عظیم ترین سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ مقامی زبان میں ریکو ڈیک کا مطلب ہے ریت سے بھری چوٹی۔ یہاں کسی زمانے میں آتش فشاں پہاڑ موجود تھے جو اب خاموش ہیں۔ ماہرین ارضیات کے مطابق اس ریت سے بھرے پہاڑ اور ٹیلوں کے 70 مربع کلومیٹر علاقے میں 12 ملین ٹن تانبے اور 21 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ تانبے کے یہ ذخائر چلی کے مشہور ذخائر سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سونے کے ذخائر کی مالیت 100 ارب امریکی ڈالر سے زائد ہے۔ پاکستان کی حکومت نے ان ذخائر کی تلاش کے لیے 30 برس قبل ریکو ڈیک منصوبے کا آغاز کیا، لیکن بدقسمتی سے اس پر آج تک مکمل انداز میں کام شروع نہیں ہو سکا۔ اب بات کریں اگر کان کنی کی، تو ریکو ڈیک میں کچھ کان کنی بھی ہو چکی ہے جو اخبارات اور جرائد کے مطابق پاکستانی حکومت کی ناعاقبت اندیشی اور کمیشن کھانے کی مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ یہی اخبارات اور جرائد اسے بلوچستان میں گاہے بگاہے امریکی مداخلت کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ کافی عرصے بعد ایک بار پھر ریکو ڈیک کا منصوبہ ہماری توجہ کا مرکز تب بنا جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے اور یہ جلد حل کیوں نہیں ہو پاتا۔ ریکو ڈیک بلوچستان میں ضلع چاغی میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو بلوچستان کے شمال مغرب میں ایران اور افغانستان کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہاں کی آبادی بہت کم ہے اور لوگ دور دور آباد ہیں۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے 1978 میں انکشاف کیا تھا کہ اس علاقے میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں جو دنیا میں 5ویں نمبر پر ہیں، جن کی مقدار ایک اندازے کے مطابق 41.5 ملین اونس ہے۔ بلوچی زبان میں ریکو ڈیک ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے، جبکہ 1993 میں ایک آسٹریلین کمپنی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ایک ایگریمنٹ پر دستخط کیے جس کے مطابق آسٹریلین کمپنی 75% اور بلوچستان کی حکومت 25% کی حصہ دار ہوگی۔ 2006 میں آسٹریلیا کی ہی ایک دوسری کمپنی نے بلوچستان حکومت کے لیے ایک معاہدہ کر لیا جس کے مطابق TCC یعنی ٹیکنیکل کوآرڈینیٹنگ کمیٹی نے ریکو ڈیک کے کان کنی کے تمام اختیارات خود حاصل کر لیے۔ اس کے فوراً بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں 1993 میں ہونے والی ایگریمنٹ کو چیلنج کر دیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ یہ معاہدہ پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے ایگریمنٹ کے حق میں فیصلہ سنایا۔ فروری 2011 میں TTC نے معاہدے میں کچھ رد و بدل کرنا چاہا، جس کی نومبر 2011 میں بلوچستان ہائی کورٹ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ TTC نے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو عالمی بینک کے بین الاقوامی معاہدوں کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ICSID یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا اور حکومت بلوچستان کے خلاف 11.43 ارب ڈالر کے ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ کمپنی اب تک 220 ملین ڈالر منصوبے پر خرچ کر چکی ہے اور اچانک منصوبے کے بارے میں معاہدے کو ختم کرنے سے کمپنی کو نقصان ہوگا۔ جنوری 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلوچستان حکومت اور TTC کے ساتھ 1993 میں ہونے والے منصوبے کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا، کیونکہ حکومت بلوچستان نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا تھا اور وہ یہ معاہدہ کرنے کی مجاز نہیں تھی۔ جولائی 2017 میں ICSID نے TTC کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور حکومت پاکستان کی جانب سے TTC پر بدعنوانی کے الزامات رد کر دیے گئے۔ ان الزامات میں ایک الزام یہ بھی شامل تھا کہ اس وقت کے چیف منسٹر بلوچستان محمد اسلم خان رسائی نے TTC سے رشوت وصول کی ہے۔ 12 جولائی 2019 کو ICSID نے حکومت پاکستان کے خلاف TTC کو 5.97 ارب ڈالر کا ہرجانہ کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر TTC کا معاہدہ ختم کیا ہے۔ 2020 کو TCC کے فیصلے پر عمل کے لیے برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ PI کے تمام اثاثوں پر قبضہ کر لیا جائے، کیونکہ PI برٹش ورجن آئی لینڈ میں انکارپوریٹڈ ہے۔ نومبر 2020
2020 سے مارچ تک حکومت پاکستان نے مختلف فورم پر بڑی شدومت سے اپنا کیس لڑا، جس کے نتیجے میں مارچ 2022 میں حکومت پاکستان کینیڈا کی کمپنی سے عدالت سے باہر ایک معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، جس کے مطابق ICSID کی طرف سے ہرجانے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا اور یہ طے پایا کہ ریکارڈنگ منصوبے پر کمپنی $10 ارب خرچ کرے گی، جس کے نتیجے میں 8,000 افراد کو روزگار مہیا ہوگا۔ چنانچہ بہت ہی مشکلات کے بعد حکومت پاکستان مسئلوں سے بھرپور اس منصوبے پر بغیر کوئی ہرجانہ دیے نیا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ رواں سال جنوری میں ریکارڈنگ پر کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا اور کینیڈین بیرک گولڈ کمپنی کے مطابق 2028 سے 2032 کے دوران سالانہ تقریباً 7,800 کلو گرام سونا اور 19 کروڑ کلو گرام تک تانبے کی پیداوار متوقع ہے۔ کمپنی کے مطابق وہ اس وقت منصوبے کے 2010 اور 2011 کے فیزیبلٹی کو توسیع دینے میں کام کر رہی ہے، جو 2024 تک مکمل ہونا تھا اور پیداوار 2028 تک شروع ہونے کا امکان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ سال فیزیبلٹی کا کام مکمل ہوتا ہے یا معاملہ ایک بار پھر کھٹائی میں پڑے گا۔ اس ویڈیو کو کرنے کا مقصد ریکارڈنگ منصوبے پر ایک بار دوبارہ اس لیے نظر ڈالنا تھا کیونکہ جب اس پر بات ہونا شروع ہوتی ہے تو ایک پریشر گروپ بھی بنتا ہے، اور اگر یہ منصوبہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ڈیفینیٹلی تمام دنیا کی جیسے نظر پاکستان پہ اب ہے وہ نظر ذرا گہری ہو جائے گی۔